do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. My faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her. True, I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ میرے خیالوں کے پیچ و خم سے ہلاکی بے سمت وسعتوں تک
جہان اندر جہان بے انت گردشوں کا جو سلسلہ ہے، یہ سب اسی ایک ذات واحد کا آئینہ ہے. وہ ذات واحد کہ جس کے اسبات کے جلوں میں وہ کہکشائیں بھی چل رہی ہیں، جو اپنی رفتار روشنی میں ازل سے میری طرف رواں ہیں، مگر نہاں ہیں وہ میری آنکھوں کی دسترس سے، کہ میری آنکھیں تو روشنی کے بس ایک ذرے، بس ایک سورج کی سلطنت میں بھٹک رہی ہیں. یہ ایک سورج کہ جس کی مٹی سے میرے دن رات پھوٹتے ہیں، یہ اس کے گھوڑے کی گرد پا ہے، یہ میری ہستی کا حاشیہ ہے. میں اس کو کس طرح سوچ پاؤں کہ میری آنکھوں کی پتلیوں میں سوائے حیرت کے کچھ نہیں ہے، کہ میری بے صرفہ مٹھیوں میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہے. جو چھونا چاہوں تو چھو نہ پاؤں، زباں پہ جب اس کا نام لاؤں تو ذائقے کی لغت میں لکھے تمام الفاظ بھول جاؤں. میں نیم شب کی گھنی اداسی میں اپنے سائے کے روبرو ہوں اور اس کو وہ آواز دے رہا ہوں جو صوت و آہنگ کے وسیلوں سے ماورا ہے، جو میری بے سمت خواہشوں کا قطب نما ہے. کبھی کبھی جو گھروں سے بچھڑی یہ فاختائیں جو کہکشاؤں کے راستے پر رواں ہوئی تھیں، میرے زمان و مکان سے آگے، میرے تخیل سے اور میرے گمان سے آگے، حدود حد بیاں سے آگے کی وسعتوں سے پل اور میرے لہو کی وادی میں گونجتی ہیں. میں سوچتا ہوں، میں اپنے ہونے اور نہ ہونے کے مخمصے میں یہ سوچتا ہوں. یہ میرے چاروں طرف جو بکھرا ہوا خلا ہے، میں اس کے اندر ہوں، اس سے باہر ہوں، اس کا حصہ ہوں، یا کہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FM101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو، ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بس میں سخن میں، جسے ہم اور آپ غنچہ شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. 2:07 اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ اس بس میں سخن میں غنچہ شوق میں صبح کے 4 بجے تک کا ہوتا ہے. اور آج 22 جون سن 2020، اتوار کی رات. آپ جانتے ہیں کہ FM101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور ایک پوری ٹیم کی کوشش کاوش کے بعد یہ ممکن پاتا ہے کہ آپ کی سماعتوں تک اس ترتیب میں یہ بس میں سخن پہنچتی ہے. اور اس ٹیم میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کی محنت شامل ہوتی ہے، ان کی پلاننگ، ڈیزائننگ، بڑا ہوم ورک ہوتا ہے، اس کے بعد ایسا ممکن پاتا ہے. پروگرام مینیجر صدر فانی صاحبہ، اور ان کا ساتھ دیتی ہیں مہک جبین محترمہ جو کہ پروڈیوسر ہیں، اور باقی ڈپارٹمنٹس، باقی لوگوں کے علاوہ آج کے پروگرام میں مجھے معاملت حاصل رہے گی نایاب اقبال صاحب کی. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ذہنی، جسمانی، وبائی جتنی بھی بیماری ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب سے محفوظ رکھے. ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل رہنا چاہیے اور دوسروں کو دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے. یہ سب سے بڑی نیکی بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے. اور اگر کچھ نہ ہو تو آپ یقین جانیے دوسروں کو دعاؤں میں شامل کرنے سے آپ کی اپنی زندگی اور آپ کا اپنا وقت بہت اطمینان سے گزرتا ہے. آپ کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جیسے جیتنے والے کو فخر ہوتا نا اپنی جیت کے اوپر، اور وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے اپنا کام بڑا احسن طریقے سے
کیا تو ایسے ہی اگر آپ دوسرے لوگوں کو دعاؤں میں شامل رکھیں تو آپ کو ایک اطمینان ہوتا ہے, ایک بڑا خوشگوار سا احساس ہوتا ہے. سو آپ لوگ ہماری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں, میری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے, جہاں رہیں خوش رہیں. تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بس سخن میں. ان میں وہ دوست بھی ہیں, محترم دوست, جو پاکستان سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, اور دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں کو بھی, ان دوستوں کو بھی آپ بھی بہت محترم ہیں جو دیار غیر سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. یہاں کیونکہ FM 101 راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی, فیصل آباد, حیدرآباد اور بہت سارے شہر جس میں آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور ٹرانسمیشن آپ تک پہنچتی ہے. پاکستان کے علاوہ قریباً 52 ممالک میں یہ ٹرانسمیشن کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, جہاں چینل سرفنگ کر کے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. سو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے مصروف وقت میں, کیونکہ جو ٹائمنگز ہیں پاکستان کی کچھ اور ہیں, امریکہ کی کچھ اور ہیں, آسٹریلیا کی کچھ اور ہیں, سویڈن کی کچھ اور ہیں, اور باقی تمام ملکوں کی. اور یہ تو وہ ممالک تھے جہاں سے جو دوست آتے ہیں پروگرام میں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں. سو بہت سارے وہ محترم دوست بھی ہیں جو سائلنٹ لسنر ہیں, پروگرام میں کال نہیں کرتے, اگر کرتے بھی ہیں تو آن ایئر بات نہیں کرتے, لیکن وہ اپنی حاضری یا اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتے ہیں. آن ایئر کالز تو آپ کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں, اور آپ کی ریکویسٹ پہ, آپ کی فرمائش پہ, اور یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ آپ اردو لٹریچر, شاعری کا پروگرام یا کوئی دل کی بات, جو بھی بات ہے, اس حوالے سے, اس پروگرام کے حوالے سے آن ایئر ڈسکس کر سکتے ہیں. سو تمام لوگوں کا شکریہ, اور چلتے ہیں بس میں سخن کی جانب. یہ جو بھی حمدیہ نظم میں نے سنائی آپ کے سماعت تک پہنچی, یہ جناب امجد اسلام امجد صاحب کی ہے, اور ان کی کتاب ذرا پھر سے کہنا آج جو ہے وہ میرے پاس ہے. میں کوشش کروں گا اس میں سے کچھ نظمیں اور 2-4 غزلیں شامل کی جائیں. بہت ممکن ہے کہ آپ نے یہ اس کتاب کی بہت ساری جو اس کتاب میں شامل کلام ہے وہ آپ نے سنا ہو, لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ کلام شامل کروں جو بہت عرصہ پہلے شامل ہوا تھا. اس کتاب میں سے بھی کلام شامل ہوگا, لیکن آج کی پہلی غزل, اور آج غزل کہہ لیں یا 2-4 اشعار جو بھی میرے ذہن میں ہوئے اور آپ کی سماعتوں تک پہنچے, وہ ادیم ہاشمی کے, اسی سے آغاز کرتے ہیں. بہت بات کرتے ہیں نا ہم رابطوں کی, تعلق کی, اور احساس کی, جذبے کی. تو تعلق بنتے بھی ہیں, بگڑ بھی جاتے ہیں, یہ بھی بہت ساری بات آپ کے سامنے رکھی, اور رشتے ناتوں کی بات ہوتی رہتی ہے, زندگی ہے. اور جب اشعار کی زبان میں آپ بات کرتے ہیں, شاعری گفتگو میں شامل ہوتی ہے, تو پھر یہ سارے احساسات جو ہیں یہ زیر بحث, زیر گفتگو ہوتے ہیں ہمیشہ. ادیم ہاشمی نے لکھا تھا کہ تعلق توڑتا ہوں تو مکمل توڑ دیتا ہوں. ابھی کل یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ تعلقات اور کچھ رابطے خود بخود, اور کچھ رشتے خود بخود بنتے ہیں اور خود بخود ہی مٹ جاتے ہیں, لیکن
ادیم ہاشمی کہتے ہیں کہ تعلق توڑتا ہوں تو مکمل توڑ دیتا ہوں، جسے میں چھوڑ دیتا ہوں مکمل چھوڑ دیتا ہوں. اور احساس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ اسی غزل کا شعر ہے کہ محبت ہو کہ نفرت ہو بھرا رہتا ہوں میں شدت سے. محبت ہو کہ نفرت ہو بھرا رہتا ہوں شدت سے، جدھر سے آئے یہ دریا ادھر ہی موڑ دیتا ہوں. یقین رکھتا نہیں ہوں میں کسی کچے تعلق پر، یقین رکھتا نہیں ہوں میں کسی کچے تعلق پر، جو دھاگا ٹوٹنے والا ہو اس کو توڑ دیتا ہوں. اور کیا شعر تھا کہ سپنوں کے اور خوابوں کے حوالے سے تھا کہ میرے دیکھے ہوئے سپنے کہیں لہریں نہ لے جائیں، گھروندے ریت کے تعمیر کر کے پھوڑ دیتا ہوں. ادیم اب تک وہی بچپن وہی تخریب کاری ہے. آپ لفظ کا چناؤ اور اس کا استعمال دیکھیں کہ ادیم اب تک وہی بچپن وہی تخریب کاری ہے. قفس کو توڑ دیتا ہوں پرندے چھوڑ دیتا ہوں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब साइमा साहब बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी साइमा आफ्ताब, आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। आपसे पहले आपका हाल पूछने से पहले आप सुनाइए, आपके फादर कैसे? हाँ जी, वो तो माशाल्लाह ठीक है। वो ना रिपोर्ट कल थी जो उनकी फर्स्ट आई थी, तो सेकंड में वो उनकी क्लियर थी, मतलब झूठ ही बताया गया था घर में। चलें, जो भी कुछ है अल्लाह ताला ने आसानी रखी और अल्लाह ताला का करम हुआ। और वैसे भी हमको तो पता है कल फादर डे था, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी फादर डे। थैंक यू। बेटियों की दुआएं ज्यादा होती हैं बाप के साथ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, अभी मतलब मैं यही सोच रही थी ना कि अम्मी की हमेशा कोशिश होती है ना कि इसको डांट पड़े ना, लेकिन वो खुद नहीं डांटते। मुझे वो ये बात अच्छी लगती है। अच्छा, हाँ, ये माँ और बेटी में और ये जंग तो रहती है। हाँ, ये तो रहती है। वो अर्ली उनको होता है कि पता नहीं पराई घर जाके क्या करेंगे, वहाँ कौन लाड उठाएगा। अल्लाह अल्लाह नसीब किस्मत अच्छी करे। साइमा आफ्ताब क्या कहना चाहती हैं और क्या लेके आई हैं? ओके, शायरी तो मेरी जगह आपको अनीला क्यों सुनाएगी ना, वो उसकी ड्यूटी है। अच्छा, ये सिस्टम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो रही हैं आजकल या हाँ ट्रांसफर? जी, वो मेरी देखे ना, मेरी बहन है, तो बहनें बहनों का साथ देती है ना। चलें, ये भी बात और हो। मैंने बस लिसनर्स को यही कहना है कि इतनी शदीद गर्मी है तो वहाँ करें कि बारिश भी हो जाए और कोरोना से भी हमारी जान छूट जाए। ये तो सारी दुनिया की दुआ है और अल्लाह ताला कबूल करेंगे ही करेंगे। बाकी जो बारिशों का सिलसिला है वो तो मेरा मैं जो न्यूज सुन रही हूँ, जो मतलब यही सुन रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर यानी जून तक ही इसकी दवाई वगैरह वैक्सीन वगैरह आनी है। एक्चुअली रिसर्च यही बताती है कि जब तक आपकी वैक्सीन तो डेफिनेटली आ गई है, मार्केट नहीं हुई, वो अभी उसके ऊपर ट्रायल बेसिस के ऊपर है। वो डेफिनेटली वो उसको ट्राई करते हैं, जब रिजल्ट 100% आ जाते हैं तब वो मार्केट करते हैं। और किसी भी वबाई बीमारी जो है वो तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक उसका इलाज ना आए। तो इलाज मार्केट होने में 12 से 18 माह लगते हैं। तो ये जो 12 से 18 माह हैं ये पूरी दुनिया में ट्रांसफर होते रहेंगे। ये सच बात है। इसके अलावा जो सारी चीजें हैं वो रूमर्स हैं। 12 से 18 माह रिसर्च यही बताती है कि दुनिया में कभी फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, कभी कम कभी ज्यादा। इसका यही इलाज है कि इन दिनों में और इन महीनों में इस वक्त में आपने SOPs का बहुत ख्याल रखना है। याद कर उसको भी टीडी है जो आई हुई है फसलों को नुकसान, उस पर भी कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है। हाँ, ये तो अरसा दराज से जो है वो है। टिड्डी दल जो है उसके हमले भी होते हैं और उसका इलाज भी होता है, उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ये भी खतरनाक कुछ कह रहे कि वो तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हुई है। नहीं, एक्चुअली ये बहुत सारी रूमर्स ट्रेवल कर जाती हैं और हमारे मुल्क में ज्यादा कर जाती हैं। लोग लॉजिक किसकी समझती नहीं है। ये तो 20 साल 30 साल पहले भी ऐसे होता था। टिड्डी दल जो है वो हमला करती है। वैसे टिड्डी दल के आने का मतलब ये होता है कि आपको ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। कमिंग टाइम्स के लिए आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। हाँ जी, तो कहत का खतरा होता है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बस से यही दुआ है कि सब लिसनर्स कि हम इन दोनों वस्तुओं से जल्दी से बाहर आ जाए। तो आपके सारे जो बाहर वाले लिसनर्स हैं उन सबको भी सलाम, और वो वाकई बहुत जबरदस्त शायरी शामिल करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया साइमा आफ्ताब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आपकी जो आवाज है ना वो पहले दिशान भी कर रहा था, लेकिन कुछ थोड़ी कट के आ रही, खास करके फोन करने वालों की। मैं लेवल चेक कर लेता हूँ, मुझे भी ये शिकायत मिली है। क्योंकि दिशान के लिए वक्त बहुत ज्यादा थी। अब आपकी जरा थोड़ा आपकी का साफ है, तो दिशान की तो अपनी भी सही नहीं आ रही थी, बिल्कुल वो कट के ना। अभी वो मेरी बहन बात कर रही थी तो मैंने कहा ये नंबर पे मेरा ख्याल है कुछ शायद सही आती हो, ये 920 वाले पे 411 पे बात कर रही थी सर। कुछ लेवल्स में मसला था, वो मैंने अभी आगे थोड़ा सा छेड़ा है, शायद देखते हैं। नहीं, आपकी माशाल्लाह ठीक आ रही है अपना जात भाई।
माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़े से सुन रहा हूँ आपका, लेकिन वो शहर सुनने तक का है क्योंकि तालीम अपनी इतनी नहीं है सर। नहीं, तालीम का कोई ऐसा मसला नहीं है। आप जब तक बोलेंगे नहीं, हम भी पहले ऐसे थे जब रेडियो में नहीं आए थे तो उसमें गलतियां भी होती थी और एक अजीब सा डर सा होता है जब पहले शुरू में कई साल पहले जरा थोड़ा सा लहजा आपका थोड़ा सा सख्त, अब माशाल्लाह आपके दर्द है। अल्लाह आपको हमेशा ही ऐसे कायम दयाम रखे जी, 101 की पूरी टीम को। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सुनते रहें जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये थोड़ा सा सर जरा देखना, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और राब्ते के नंबर आपको मालूम है 1110000101 और वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनको कोड के साथ नंबर ये डायल करना पड़ता है और कोड हुआ करता है 056 का 051111111 0511111000101। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चंदा शाह हमजद साहब के शम्माए गजल की लौ बन जाए ऐसा मिसरा हो तो कहो, शम्माए गजल की लौ बन जाए ऐसा मिसरा हो तो कहो, एक एक हर्फ में सोच की खुशबू दिल का उजाला हो तो कहो। अच्छा, आपने कभी गौर किया होगा ये जो दिल का उजाला है और सोच की खुशबू है, ये उसी फिक्रे से और उसी जुमले से जाके मिलती है कि अगर बात दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है। अगर आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है, तो आपकी बात असर रखती है, वरना लफ्ज तो हर शख्स हर जुबान बोल सकती है। बात सिर्फ ये है कि अगर आप दिल से सच्चे हैं। अब ये एक और बहस वाली बात है, ये बात फिर सच और झूठ पे चली जाती है, फिर हम कहते हैं कि इसका क्या सच है, और किसी एक का सच किसी दूसरे का झूठ है, और किसी दूसरे का झूठ पहले शख्स के लिए सच है। ये एक लंबी बहस है, लेकिन नतीजा यही होना चाहिए और असल बात यही है कि दिल साफ रखने चाहिए। शम्मा गजल की लौ बन जाए ऐसा मिसरा हो तो कहो, एक एक हर्फ में सोच की खुशबू दिल का उजाला हो तो कहो, राज मोहब्बत कहने वाले लोग तो लाखों मिलते हैं, राज मोहब्बत कहने वाले लोग तो लाखों मिलते हैं, राज मोहब्बत रखने वाला हमसा देखा हो तो कहो, कौन गवाही देगा उठकर झूठों की इस बस्ती में, सच की कीमत दे सकने का तुम में यारा हो तो कहो। और शेर है कि वैसे तो हर शख्स के दिल में एक कहानी होती है, वैसे तो हर शख्स के दिल में एक कहानी होती है, हिज्र का लावा, गम का सलीका, दर्द का लहजा हो तो कहो। ये जो कहानी वाली बात है ना, ये दोनों लोगों की बात एक जैसी है। हमजद साहब जो है वो शायरी की सूरत में एक बात कह रहे हैं। वासिफ अली वासिफ ने अपनी किताब में लिखा था कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी सर नजर आते हैं, उन सब के उनकी उतनी ही कहानियां हैं, यानी हर शख्स की अपनी एक कहानी होती है। जब जिंदगी गुजारेंगे, इतना वक्त गुजारेंगे तो कहानियां तो होंगी। अब उस पर यकीन कोई करे या ना करे, कहानी के अपने किरदार ही उसका सच होते हैं। वैसे तो हर शख्स के दिल में एक कहानी होती है, हिज्र का लावा, गम का सलीका, दर्द का लहजा हो तो कहो,
امجد صاحب آپ نے بھی تو دنیا گھوم کے دیکھی ہے. ایسی آنکھیں ہیں تو بتاؤ, ایسا چہرہ ہو تو کہو.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात करें? जी मैं मुज़ैना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप, आपकी फैमिली? आप कहते हैं अल्लाह आप इतनी इतनी प्यारी दुआएं हमें देते हैं, सारी आपके लिए। सेम गोज फॉर यू इंशाल्लाह ताला। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। जनाब क्या लेके आए? मैं अभी तो फिलहाल आपसे बातें ही कर सकती हूँ। अच्छा बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। आप इंसान बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आप बहुत ही अच्छे हैं। आपका आपकी आला ज़रफ़िया, आपकी आला ज़रफ़िया, आपका बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? लाहौर में इर्द गिर्द का माहौल? जी 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 माशाल्लाह ठीक ठाक है हम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चले आपको क्योंकि आपके पास अभी शायरी के हवाले से कुछ नहीं है, आप किसकी आवाज सुनना चाहेंगी? आपको गाने कौन से अच्छे लगते हैं? म्यूजिक के हवाले से कुछ बता दें। म्यूजिक गाने जी मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन अब जरा मैं कम सुनती हूँ। चले अच्छी बात है। मेरी बेटी है ना, वो कहती है मम्मा आप गाने ना सुना करो, गुनाह होता है। अल्लाह अल्लाह आपकी बेटी के नसीब अच्छे रखे। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको भी। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, मैंने कहा आज तो मैं करके ही रहूंगी। चले अपना बहुत सा ख्याल रखिए इंशाल्लाह ताला। ओके जी, फी अमान अल्लाह। वालेकुम सलाम सर। जनाब स्पेन से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी आवाज तो चीमा साहब आपकी है और स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर माशाल्लाह। आप सुनाएं। करम अल्लाह पाक का, उस जात का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र माशाल्लाह। अल्लाह करम करे जल्दी सब पे। अल्लाह पहले जैसी रौनक वापस पूरी दुनिया में ले आए और इस वबा को जो है वो कहीं कोई ऐसा इशारा हो जाए कि ये खत्म हो जाए। जी अनसीमा क्या लेके आए प्रोग्राम में? आरिफ साहब की आज एक नज्म है। अच्छी बात है। अभी कुछ दिन लगेंगे। हाँ ये मेरा ख्याल है महरे दो नीम से। ये मेरा ख्याल है इस किताब का नाम चीमा, इस किताब जो है इसमें से इंतखाब लेके आए, उस किताब का नाम महरे दो नीम तो नहीं है? जी ऐसा ही है। जी महरे दो नीम। जनाब भी कुछ दिन लगेंगे दिल ऐसे शहर के मामाल हो जाने का मंजर बोलने में। अभी कुछ दिन लगेंगे जहाने रंग के सारे हंसो खाशाक सब सरो सनोबर फूलने में। अभी कुछ दिन लगेंगे। थके हारे हुए ख्वाबों के साहिल पर कहीं उम्मीद का छोटा सा एक घर बनते बनते रह गया। वाह। वो एक घर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। अभी कुछ दिन लगेंगे। अभी कुछ दिन लगेंगे मगर दिन ही कितने रह गए हैं। बस एक दिन दिल की लोहे मुंतजिर पर अचानक, मगर अब दिन ही कितने रह गए हैं। बस एक दिल की लोहे मुंतजिर पर अचानक रात उतरेगी। मेरी बेनूर आंखों के खजाने में छुपे हर ख्वाब की तकमील कर देगी। मुझे भी ख्वाब में तब्दील कर देगी। एक ऐसा ख्वाब जिसका देखना मुमकिन नहीं था। एक ऐसा ख्वाब जिसका देखना मुमकिन नहीं था। एक ऐसा ख्वाब जिसके दामन सदचाक में कोई मुबारक। एक ऐसा ख्वाब जिसके दामन सदचाक में कोई मुबारक कोई रोशन दिन नहीं था। अभी कुछ दिन लगेंगे। अभी कुछ दिन लगेंगे दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में। अभी कुछ दिन लगेंगे। वाह अच्छा इंतखाब। खुश रहे, सलामत रहे। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
جی ہاں، اور میرے پاس آج کتاب جو ہے وہ ایک بلقیس محمود جناب کی بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک ہی کتاب ہے جو کمپائل ہوئی ہے اور جو میرے تک پہنچی ہے. نہ تو یہ مارکیٹ ہوئی ہے، اور ہمیشہ جب بھی ان کی کتاب، ان کی شاعر، ان کی کوئی نظم، ان کی کوئی غزل میں شامل کرتا ہوں تو ہمیشہ اس بات کی شکایتاً میں آنر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے، یہ جو پرنٹنگ کا اور مارکیٹنگ کا اور ڈسٹریبیوشن کا ہے، کہ اس میں وہ ساری کتابیں جو سرمایہ ہوتی ہیں زندگی کا سارا نچوڑ کسی کا وہ الفاظ میں آپ کو دے کے چلا جاتا ہے. نہ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اور نہ ہی یہ شکوہ ہے میرا اپنے پورے سسٹم سے. یہ ساری بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ بلقیس محمود جناب جو تھیں وہ ہمارے ریڈیو پاکستان کی امپلائی تھی، اور انہوں نے ساری زندگی میں کتاب لکھی. اس کتاب کو وہ پبلش نہیں کرا سکیں، ان کے پاس وقت نہیں بچا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی وفات کے بعد، ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی اور ان کے بھائی کی محنت سے، کوشش کاوش سے یہ کتاب چھپی بھی، لیکن وہ بک سٹال تک، اور کیونکہ اس کو ڈسٹریبیوشن سسٹم نے نہیں اٹھایا اس لیے وہ مارکیٹ نہیں ہو سکی. بہرحال جب بھی یہ کتاب ہوتی ہے میرے پاس، میں کچھ چیزیں پرانی شامل کرتا ہوں، اور آج ایک ایسی نظم، ایسے اشعار شامل کر رہا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنا. ان کو میرے پروگرام میں، یا کیونکہ یہ کتاب میرا خیال ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد میں اگر اس کی کاپیز ہوں گی تو مجھے یقین نہیں ہے کہ چند لوگوں کے علاوہ کسی کے پاس یہ کلام ہوگا. انہوں نے اس غزل کا عنوان دیا میں. جی ہاں، غزل کے غزلیات کے عنوان بھی ہوتے ہیں، جیسے احمد ندیم قاسمی نے اپنی بہت ساری غزلوں کے عنوان دیے. بہت ساری غزلیں جو ہیں ان کے عنوان نہیں ہوتے، غزل خود ایک عنوان ہے، لیکن پھر بھی بلقیس محمود جناب نے اس کے عنوان، اس کے ٹائٹل میں لکھا میں. انہوں نے لکھا کہ تیرے کرم کا، تیرے رحم کا سراغ ہوں میں، تیرے کرم کا، تیرے رحم کا سراغ ہوں میں، ہوا کے سامنے جلتا ہوا چراغ ہوں میں. تمہارے سامنے کھلتے ہیں پھول آنکھوں میں، تمہارے سامنے کھلتے ہیں پھول آنکھوں میں، ذرا اکیلی کبھی ہوں تو داغ داغ ہوں میں. اور لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ چہکتی رہتی ہوں اہل چمن میں، گو خود میں. چہکتی رہتی ہوں اہل چمن میں، گو خود میں، تڑپتا دل ہوں سلگتا ہوا دماغ ہوں میں. نظر نظر میں تحیر کی گفتگو سی ہے، جو ٹوٹ کر بھی بھرا ہے وہ ایک ایاغ ہوں میں. محبتوں کی نظر ہے میرے نشیمن پر، محبتوں کی نظر ہے میرے نشیمن پر، خزاں کی زد میں بھی پھر آج باغ باغ ہوں میں. تمہارے سامنے کھلتے ہیں پھول آنکھوں میں، ذرا اکیلی کبھی ہوں تو داغ داغ ہوں میں. یہ کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایک ایک نظم، ایک ایک لفظ پہلے پیج سے لے کے آخری تک جتنی بھی نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، وہ آپ بار بار پڑھیں. تب بھی جو تشنگی ہے وہ کم نہیں ہوتی. وہ تشنگی کے حوالے سے کیا شعر تھا، وہ بالکل اس کتاب کے بارے میں بالکل صحیح بیٹھتا ہے کہ ہے تشنگی کی کمی یہاں نہ کم پانی، وہ پیاس بانٹتا پھرتا ہے اور ہم پانی. تو ایک نظم شامل کرتا ہوں اسی کتاب سے، جس کا عنوان ہے جانے سے پہلے. یہ آپ نے سنی ہوگی، یہ 2 4 5 بار سے زیادہ شامل ہوئی ہے، لیکن آپ سنیے، ہر دفعہ آپ سنیں گے تو آپ کو اور دل چاہے گا کہ یہ دوبارہ سنی جائے. ذرا الفاظ کے اوپر اور ان کی زندگی کے اوپر وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ایک سرکاری نوکری میں رہ کر ساری زندگی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اتنا پڑھا
اور اتنی ریاضت، اور آپ اس کی بناوٹ، اس کی غزلوں کی الفاظ کا چناؤ، ردیف قافیہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ دیکھیے کہ کیسی بھرپور زندگی انہوں نے گزاری، لیکن کتنا بڑا دل تھا کہ انہوں نے وہ ساری ایک ان کی زندگی میں یہ خواہش تھی اور یہ آرزو یقیناً ہوگی کہ ان کی زندگی میں یہ کتاب پبلش بھی ہو اور لوگ مائک پہ اور ان کی کتاب مشہور ہو، لوگ اس کے بارے میں بات کریں، جو کہ بالکل سچی بات ہے کہ یہ کتاب ہے ہی ایسی کہ اس کے بارے میں پروگرامز ہونے چاہیے۔ مجھے بالکل پتہ نہیں ہے، مجھے بالکل معلوم نہیں ہے کہ اس وقت ان کی فیملی کہاں ہے، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے جو ہیں وہ کہاں ہیں، ان کے بھائی کہاں ہیں۔ میرے پاس یہ کتاب کوئی 10 سال پہلے ان کی بیٹی کی وساطت سے پہنچی تھی، سو میں نے ان کی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو یہ شکایت اور یہ شکوہ تھا اور بالکل صحیح تھا کہ ان کی کتاب پروگرام میں شامل نہیں ہوتی، سو میں نے 10 سال پہلے ان سے وعدہ کیا تھا، اور 10 سال میں بہت بار اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں نے بہت ساری باتیں بھی سنی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بار بار یہ نظمیں اور غزلیں شامل کرتے ہیں، بلکہ اس محمود جناب کی، لیکن میں کیا کروں، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ ایسی غزلیں اور ایسی نظمیں جو کہ ایک شخصیت کی امانت ہیں۔ اگر ان کی کوئی اور کتاب ہوتی تو میں وہ شامل کرتا، یا یہ زندہ ہوتی تو میں ان سے انٹرویو کر کے وہ چیزیں لے لیتا جو بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں اور کتاب کی صورت میں نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں۔ جو شعراء اکرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی رکھے، سلیم کوثر صاحب سے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کتاب یہ جو آخری ہے اور یہ جتنی بھی کتابیں ہیں آپ کی، یہ میں شامل کر کے تھک گیا ہوں، آپ ایسا کریں کہ جو چیزیں پبلش نہیں ہوئی وہ مجھے بھیج دیں۔ تو سلیم کوثر صاحب بڑے آدمی ہیں، وہ میری باتیں سن بھی لیتے ہیں، ایسے ہی انور سلیم صاحب ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں۔ تو بہرحال میرے پاس اس کتاب کے علاوہ بلقیس محمود نام کی جو اتنی بڑی شاعرہ تھیں، ان کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے بس ایک کتاب ہے، اس لیے میں بار بار یہ چیزیں شامل کرتا ہوں۔ جانے سے پہلے انہوں نے اسی عنوان پہ جانے سے پہلے نظم لکھی، ذرا سنے گا کہ انہوں نے لکھا کہ آؤ جانے سے پہلے، آؤ جانے سے پہلے جواں رنگ لمحوں میں زندہ رہیں، ڈوبتے سورجوں کی قسم۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجیے گا، کہاں کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائی ہوں گی۔ آؤ جانے سے پہلے جواں رنگ لمحوں میں زندہ رہیں، ڈوبتے سورجوں کی قسم۔ یہ مسافت کے لمحے بڑی چیز ہیں، چاندنی کی خنک روشنی کی قسم۔ یہ رفاقت کے لمحے بڑی چیز ہے، لمحہ لمحہ قدم در قدم حسن کے بے بہا انگنت رنگ ہیں۔ آؤ رنگوں کو آنکھوں کی تنویر دیں، رنگ ہنسنے لگیں۔ آؤ رنگوں کو آنکھوں کی تنویر دیں، رنگ ہنسنے لگے، تیری میری نگاہوں میں بسنے لگے۔ آؤ جانے سے پہلے، آؤ جانے سے پہلے حسین رنگ لمحوں میں زندہ رہیں، جانے جہاں یاد ہے وہ خلش، کشمکش، خوف محرومیت، آرزوؤں کے دن۔ یہ ساروں کی زندگی میں ہوتا ہے، خوف محرومیت بہت ہوتا ہے، کشمکش رہتی ہے، آرزوؤں کے دن تو شاید عمر کا ایک عہد ہوتا ہے، زندگی کا ایک عہد ہوتا ہے، اس میں سارے دن ایسے ہوتے ہیں۔ اب وہ یاد کرا رہی ہیں، جانے جہاں یاد ہے وہ خلش، کشمکش، خوف محرومیت، آرزوؤں کے دن، جلتی بجھتی تمناؤں کی ساعتیں، سوز پہم، تپش در تپش زندگی، مغربوں کی قسم، مشرقوں کی قسم۔ وقت کا کوئی منظر مکمل نہیں، مضطرب آج ہیں، مضطرب کل بھی تھے، مسمحل آج ہیں، مسمل کل بھی تھے۔ تم سے کس نے کہا شام ڈھلنے کو ہے، تم سے کس نے کہا شام ڈھلنے کو ہے، شام ڈھلنا بھی کوئی نئی بات ہے، روز ہر شام کے ڈوبنے کی قسم، ہر نفس ایک طلوع سحر زندگی۔ تیرے جذبوں میں ہے، میرے جذبوں میں ہے،
زندگی کی قسم لوگ مرتے نہیں. روز اٹھے نہ گر روح میں زلزلے، جسم کے تانے بانے بکھرتے نہیں. پانیوں مٹیوں اور بگولوں بھری کتنی زندہ جواں وقت آغوش ہے. ہر زوال و عروج و غروب و طلوع، گردش آسماں جوش ہی جوش ہے. وقت کے بے نشاں پیچ و خم کی قسم، بے قرار یہ اندھیرے سویرے نہیں. ہمدم خوش قدم روز چڑھتے ہوئے سورجوں کی قسم، زندگی موت کا کوئی چہرہ نہیں. ہر بہار و خزاں میں وہی رنگ ہیں، ہر بہار و خزاں میں وہی پھول ہیں. پھول میرے نہیں پھول تیرے نہیں، جانے جانا فلک کے ستارے گنو. کتنے میرے ہیں کتنے تمہارے گنو. چاند سورج ستارے زمین و فلک، پھول پتے بہارے خزاں آدمی سب کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں. ہاں مگر یہ گھڑی دو گھڑی کا سفر، ہم سفر منزلیں ہم سفر چاہتے. میری تیری محبت کی سچائیاں، ہم زباں ہم سخن دل کی گہرائیاں. آؤ جانے سے پہلے، آؤ جانے سے پہلے انہی زندہ باتوں میں زندہ رہیں. لوٹ جانا اگر اپنی تقدیر ہے، زندہ لمحوں کو کچھ اور زندہ کریں. جانے جانا، آؤ جانے سے پہلے. دل کی حالت ربا سامنے تیرے گزری مجھ پر، کیسی قیامت ربا. کروں بیاں جو کیے گئے ہیں ستم یہاں، میں وہ کس طرح سے کروں بیاں جو کیے گئے ہیں ستم یہاں. سورہ کون میری داستاں، کوئی ہم نشیں ہے نارازداں. میری ذات ذرائے بے نشان، کبھی سونی صبح میں گھومنا، کبھی اجڑی شام کو دیکھنا. کبھی سونی صبح میں گھومنا، کبھی اجڑی شام کو دیکھنا. کبھی بھیگی آنکھوں سے جاگنا، کبھی بیتے لمحوں کو سوچنا. مگر ایک پل ہے امید کا، ہے مجھے خدا کا جو آسرا. نہیں میں نے کوئی گلا کیا، نہیں میں نے دی ہے دعائیاں. میری ذات ذرائے بے نشان، میری ذات ذرائے بے نشان.
बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला मिले। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला मिले। किसी याद ही की रिदा मिले, किसी दर्द ही का सिला मिले। किसी गम की दिल में जगह मिले, जो मेरा है वो मुझे आ मिले। रहे शाद यूं ही मेरा जहां, के यकीन में बदले मेरा मेरी जात जरा बेनिशा, 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 मेरी जात जरा बेनिशा। इंशाजू क्यों आशिक होकर दर्द के हाथों शोर करो, दिल को और दिलासे दे, मन को मियाँ कठोर करो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादर मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ, अमेरिका न्यू जर्सी। जनाब जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको मोहसिन राना। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब ठीक ठाक है जनाब। आज को तीसरा दिन है गिरिया जारी करते हुए। अच्छा। तो वो उस पे मुझे एक गजल के दो शेर भी याद आते हैं, वो भी आपकी नजर करता चलता हूँ पहले से। जनाब। फरमाते हैं कि रंग बिखरे हुए जमाल के हैं, आहा। रंग बिखरे हुए जमाल के हैं, मसले सारे इत्तिसाल के हैं। वाह वाह वाह। लोग कहते हैं ठीक ही मुर्शद, अच्छा। आपके शेर तो कमाल के हैं। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। तो महफिल में सर नज्म लेकर हाजिर हुआ हूँ। वसी शाह साहब की नज्म है जनाब। बिछड़ने वाले चले जो हो तो बता कर जाओ। ये आपकी और महफिल की नज्म करता हूँ सर। वाह। इरशाद। फरमाते हैं कि बिछड़ने वाले चले जो हो तो बता कर जाओ, हाँ। कि कितनी शामें उदास आंखों में काटनी है, कि कितनी सुबह अकेले पन में गुजारनी है। हाँ। बता के जाओ कि कितने सूरज अजाब रस्तों को देखना है, कि कितने महताब सर्द रातों की वसतों से निकालने हैं। वाह वाह। बता के जाओ कि चांद रातों में वक्त कैसे गुजारना है, खामोश लम्हों में तुझको कितना पुकारना है। हाँ। बता के जाओ कि कितने लम्हे शुमार करने हैं हिजरतों के, कि कितने मौसम एक एक करके जुदाइयों में गुजारने हैं। वाह वाह। बता के जाओ कि पंछियों ने अकेलेपन का सबक जो पूछा तो क्या कहूंगा। किसी ने रास्ते में रोक कर अब जो मुझसे पूछा, पिछले मौसम में साए साए जो अजनबी था तो क्या कहूंगा। बिछड़ कर तुझसे हबीब किससे मिला करूंगा। वाह वाह। बता के जाओ कि आंख बरसी तो कौन मोती चुना करेगा। उदास लम्हों में दिल की धड़कन कौन सुना करेगा।
बता के जाओ कि मौसमों को पैगाम देने हैं या नहीं, फलक को, तारों को, जुगनुओं को सलाम देने हैं या नहीं। वाह। बता के जाओ कि किस पे है एतबार करना, तो किसकी बातों पे है बेनियाजी के सिलसिले इख्तियार करना। बता के जाओ कि अब रवैयों की चाल क्या हो, सवाल क्या हो, जवाब क्या हो, उरूज क्या हो, जवाल क्या हो, निगाह, रुखसार, जुल्फ, चेहरा, निढाल क्या हो। बता के जाओ कि मेरी हालत पे चांदनी खिलखिला पड़ी तो मैं क्या करूंगा। बता के जाओ कि मेरी सूरत पर तीर की मुस्कुरा पड़ी तो मैं क्या करूंगा। बता के जाओ कि तुमको कितना पुकारना है, बिछड़ कर तुझसे ये वक्त कैसे गुजारना है। बदन को कितना संवारना है। बिछड़ने वाले चले जो हो तो बता कर जाओ। बिछड़ने वाले चले जो हो तो बता कर जाओ। क्या बात, क्या बात। ये एक नज़्म थी सर, मैंने सोचा आपकी खिदमत में बहुत 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 अच्छा बड़ी मोहब्बत सर, बहुत अच्छा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्सेप्ट कर लें। जी बताइए। वैसे तो हमारी सारी ख्वाहिशात आप पूरी कर देते हैं बिना कहे, लेकिन सर जी आज बहुत अरसे के बाद मुझे जो आप अक्सर कलाम एंड में शामिल किया करते थे, उमरा लंगियां पपा पार, तो बहुत याद आ रहा था। तो चलें ठीक है, अगर मुनासिब लगे तो उसको जरूर शामिल। नहीं, ये तो मेरे फायदे की बात है, क्योंकि उसका दौरानिया लंबा है और मैं अगर आखिर में शामिल करूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, क्योंकि फजर का टाइम हो जाता है और मुझे पहुंचना भी होता है, तो इसलिए 10 मिनट में पहले वो हाँ जी, क्योंकि शुरू से ही जब भी आपने उसको प्ले किया तो आखिर में ही किया, तो इसलिए मैंने मैं से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप एक्सेप्ट कर लें। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्ले होगा, इंशाल्लाह होगा। बड़ी मोहब्बत, सब दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह ने के बाद। बिल्किस महमूद ने एक नज़्म में लिखा, उस नज़्म का उन्वान है मुझे ये लगता है। मैं वैसे ही पढ़ रहा था तो देखिए उन्होंने कितने अर्से पहले लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे ये लगता है आसमान टूटने को है। मुझे ये लगता है आसमान टूटने को है, फलक के अजराम हिल रहे हैं, जमीन में इस्तराब सा है कि जैसे तूफान आ रहा है। जमीन में इस्तराब सा है कि जैसे तूफान आ रहा है या अपने महवर से हट रही हो, मुहीब तारीकियों की जानिब पलट रही हो। फलक की गर्दिश में एक जुनून की सी कैफियत है। मुझे ये लगता है वक्त जैसे पनाह तलब है, मुहीब रातों के शर से जो हर तरफ फजाओं पे छा रही है। फलक की गर्दिश शदीद तर होती जा रही है। मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है आसमां टूटने को है और चांद सूरज सितारे तारीकियों की चाहत लिए जमीनों पे आ रहे हैं।
जी क्यों आशिक होकर दर्द के हाथों शोर करो। इंशा जी क्यों आशिक होकर दर्द के हाथों शोर करो, दिल को और दिलासे दो, मन को मियां कठोर करो। आज हमें इस दिल की हिकायत दूर तलक ले जानी है। शाख पे गुल है, बाग में बुलबुल, जी में वीरानी है। इश्क है रो कहा था हमने, आपने लेकिन माना भी। इश्क है रो कहा था हमने, आपने लेकिन माना भी। इश्क में जी से जाते देखे, इंशा जैसे दाना भी। हम जिसके लिए हर देश फिरे, जोगी का बदल कर भेस फिरे, बस दिल का भरम रह जाएगा। ये दर्द तो अच्छा क्या होगा।
हमेशा जो तेरे तो वख ना होवे आपे बाज मारे आपे बोलदा हाजी लोग मके नू जाने मेरा रांझा माही पक्का नी मैं कमलियां ओ मेरा रांझा माही पक्का नी मैं कमलियां हाजी लोग मके नू जाने मेरा रांझा माही पक्का नी मैं कमलियां ओ मेरा रांझा माही पक्का नी मैं कमलियां ओ मेरा रांझा माही पक्का
جاتے ہیں بس میں سونچا شوق اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان. غزل شامل ہے کہ منتشر ہو گئے سب لوگ ہمارے گھر کے، منتشر ہو گئے سب لوگ ہمارے گھر کے، رابطے ٹوٹ گئے جان سے پیارے گھر کے. بس ایسے ہی ہوتا ہے جب یہ ساری بات وقت کی ہے. وقت ختم ہو جاتا ہے اور اگر ختم نہیں بھی ہوتا تو آگے بڑھ جاتا ہے. آگے بڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گھر کے افراد ہیں جنہوں نے بچپن گزارا ہوتا ہے ایک ماں باپ کے ساتھ، سارے بہن بھائیوں نے اکٹھا بچپن گزارا ہوتا ہے، یہ کہانی کے کرداروں کی طرح ہوتا ہے. کہانی میں کردار کم ہوں تو کہانی کا کوئی اور رنگ ہوتا ہے. جیسے جیسے کردار بڑھتے جاتے ہیں کردار بڑھنے سے کہانی کے رنگ بدل جاتے ہیں. بس ایسی زندگی ہے. وہ بچپن اور اس کی یادیں وہ افراد سے ہوتی ہیں. جیسے افراد بڑھتے رہتے ہیں رابطے کہیں بڑھتے ہیں اور کہیں کم ہوتے جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب گھروں کو نظر کھا جاتی ہے، سب کے سب منتشر ہو جاتے ہیں. جو نہیں بھی سوچا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے. جو تصور میں، جو گمان تو خیر نہیں، جو تصور میں نہیں ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ حقیقتیں ہیں زندگی کی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سجاد صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ انیلا بات کر رہی ہیں لاہور سے. جی انیلا لاہور سے بات کر رہی ہوں. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا گو ہوں کہ واقعی سائمہ والی بات صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسی مزے کی بارش برسائیں کہ جس میں کرونا بھی بہ جائے. ہاں ایسا ہی ہے. اور سب طرف اللہ آپ کو اچھا رکھے. جی انیلا بہت شکریہ. اور سائمہ کو تھینک یو. اور ایک شعر سنانا چاہوں گی جناب، کیونکہ اب تو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. ایسے ہی. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. واہ. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. ایسے. اور بہت اچھا شو جا رہا ہے. آپ کو بہت شکریہ. کالرز کو ڈھیر دعائیں اسلام. آپ کو بہت شکریہ انیلا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ہاں جناب. اور ابھی کچھ بات ہو رہی تھی، حوالہ یاد کا تھا کہ یاد نہیں. تو مجھے ویسے ایک جملہ یاد آ گیا. وہ سید شوکت علی شاہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا تھا کہ انسان بھولتا کچھ نہیں ہے. تو یاد اور بھولنے کی بات سے مجھے یہ جملہ یاد آ گیا کہ انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا تھا کہ انسان بھولتا کچھ نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کتاب پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں. غزل کا کچھ اور تاثر ہے. جب آپ خاص طور پر کتاب ناول پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے لکھ دی ہے بات، اس کا اپنا خیال ہوگا، اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، اپنا کوئی ڈیفرنٹ اینگل ہوگا جس سے وہ سوچتا ہے یا جس سے اس نے یہ بات کہی اور لکھ دی. یا بچپن میں ہم یہ کہتے تھے کہ یا یہ سوچتے تھے، کہنا اور نہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ سوچتے تھے، یہ دل میں بات آتی تھی کہ یہ باقی پروفیشنز کی طرح، باقی پیشے کی طرح یہ بھی شاید کوئی پیشہ ور لوگ ہیں جو کتابیں لکھتے رہتے ہیں، جو کہانیاں لکھتے رہتے ہیں. اس سے آگے شاید عمر کا تقاضا ایسا تھا یا کم فہم تو میں اب بھی ہوں، کم علم بھی ہوں. تو شاید میرے ذہن میں شروع میں آتا تھا کہ یہ کتابیں لکھنے والے جو لوگ ہیں یہ تو ان کا پیشہ ہی لکھنا ہے، تو یہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو میں صرف پڑھنے اور لکھنے کی، انہوں نے لکھا اور ہم نے پڑھ لیا، حد یہی تھی. لیکن
ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ پیشہ ور لوگ نہیں ہیں. یہ ان کا کام یہ صادقین کی طرح، جیسے صادقین سے کسی نے پوچھا کہ صادقین جناب سے کسی نے پوچھا کہ آپ ان کے پروفیشن کے بارے میں، اور انہوں نے کوئی کتاب بینی کے بارے میں پوچھا، کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کتابیں بناتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی. سوال پوچھنے والے نے کہا کہ صادقین صاحب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کتابیں بناتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی بات اتنی سی ہے کہ میں کتاب اس سے پہلے، مصوری سے پہلے اور اب بھی، یہ میرا پہلا اور اب بھی یہی کام ہے کہ میں پہلے کیا کرتا تھا، کتاب پڑھتا تھا، اس کی تصویریں دیکھتا تھا، اس کو جلد کرتا تھا، اس کو بناتا سنوارتا تھا، یہ میرا کام تھا. تو میں تو کتابیں لکھتا نہیں ہوں. آپ نے کبھی صادقین کی شاعری میں کوشش کروں گا کہ شامل کروں گا، پہلے کرتا تھا. ان کی شاعری آپ دیکھیں، ان کی مصوری دیکھیں، اور ان کی یہ بات دیکھیں کہ میں کتابیں بناتا ہوں، کیونکہ کتابوں کو جلد بھی وہ کرتے تھے. تو ان کا کلیم تھا کہ میں کتابیں بناتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو یہ کتابیں، اتنے بڑے بڑے ناول ہیں، اقتصابات ہیں، سفر نامے ہیں، شاید منتصر حسین تاڑر صاحب کا کام یہی ہے کہ وہ دنیا میں سیر کرتے ہیں اور آتے جاتے ہوئے سفر نامہ لکھ دیتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ آسان سمجھا جاتا تھا، یا میرا ذہن ایسا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ دنیا گھومنے جانا ہے اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہنا ہے. لیکن پھر بعد میں جب دنیا گھومنے کا وقت ملا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی، تو لکھ نہیں سکتے آپ. لکھتے یہ پیشہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ ہنر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. تو بہرحال پتہ نہیں بات کہاں سے چلی تھی. میں آپ کو غزل سنا رہا تھا اور لکھنے لکھانے سے بات چلی، اور میں سچی بات یہ ہے کہ میں بھول بھی گیا ہوں کہ کس جملے سے، کس لفظ سے یہ بات شروع ہوئی تھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب مدثر ہوں. جناب مدثر صاحب طلع گنج سے پروگرام میں شامل رہتے ہیں. آپ کے پاس 1 منٹ ہے جناب، ذرا کلام لے آئیں. دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں. اچھا ہے، اچھا ہے. دنیا کرے تلاش نیا جام جم کوئی، دنیا کی کرے جگہ نہیں میرے جام سفال میں. آزردہ اس قدر ہوں سراب خیال سے، جی چاہتا ہے تم بھی نہ آؤ خیال میں. دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. یادش بخیر پھر نہ ملا رات کا سکون، ایک دن سحر ہوئی تھی حریم جمال میں. اہل چمن ہمیں نہ اسیری کا تان دیں، وہ خوش ہیں اپنے حال میں ہم اپنے حال میں. سیماب اجتہاد ہے حسن طلب میرا، ترمیم چاہتا ہوں مزاق جمال میں. کیا بات ہے، اچھا لفظ ہے، ترمیم چاہتا ہوں. یہ سیماب اکبر آبادی کی غزل تھی. کیا بات ہے، آپ دیکھیں نا ترمیم. بہت شکریہ. بہت شکریہ، اچھا انتخاب، آپ تو بہت سا خیال رکھیے. مہربانی، شکریہ، خدا حافظ. جی ہاں جناب، اور بات ہو رہی تھی غزل کی. منتشر ہو گئے سب لوگ ہمارے گھر کے، رابطے ٹوٹ گئے جان سے پیارے گھر کے. نہ کوئی در نہ ہی دیوار نہ چھت ہے مضبوط، لرزاں نظر آتے ہیں سہارے گھر کے. اور شعر ہے کہ شور نیلام کا برپا ہے مکینوں میں صدا. شور نیلام کا برپا ہے مکینوں میں صدا. یہ جو وہ کردار کہانی افراد کی بات ہو رہی تھی نا، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. جب کردار بڑھ جاتے ہیں، افراد بڑھ جاتے ہیں، گھرانوں میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوتی ہے، منتشر ہونے لگتے ہیں لوگ، اور پھر ایسی بے برکتی آتی ہے کہ وہی لوگ جو مکین ہوتے ہیں سالوں صدیوں کے، جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا گھر ہے، اس گھر کے درختوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہم نے، اور اس
گھر کی مٹی اور اس کی زمین سے ہمیں ماں جتنا پیار ہے. وہی زبانیں جو یہ الفاظ بولتی تھی وقت آتا ہے وہی زبانیں نیلام کے لیے آوازیں لگاتی ہیں. یہ ہے سچائی اور حقیقت ہمارے معاشرے کی. جو باقی ساری چیزیں دیکھنے میں ہیں یہ بس ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے گھر مہمان چلے جائیں تو وہ آپ کی خاطر مدارت کرتا ہے اور جتنا بھی وقت ہوتا ہے وہ ساری کی ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی تعریفیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کی جاتی ہے کیونکہ مہمان ہوتے ہیں. لیکن حقیقت کچھ اور ہے. ہم اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے نہیں ہیں, ہو چکے ہیں. بس یہ ایسی بھرم ہے, دکھلاوا ہے, بہلاوا ہے. باقی سچ کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. بلقیس محمود نے لکھا کہ شور نیلام کا برپا ہے مکینوں میں صدا, دام لگتے ہیں صبح شام بیچارے گھر کے, کوئی پڑھتا ہی نہیں اس کی لکیروں میں لکھا, کوئی پڑھتا ہی نہیں اس کی لکیروں کا لکھا. گردشوں میں نہ ہوں اے کاش ستارے گھر کے, جو بھی اٹھتا ہے وہ گر جاتا ہے منہ کی کھا کر. اب بھلا کون جہاں کام سنوارے گھر کے, حبس نے بند کیے تازہ ہوا کے روزن. علماء علماء سب لوگ پکارے گھر کے, ماں کا گھر ہے یہاں بنیاد ہے دل ممتا کا. ماں کا گھر ہے یہاں بنیاد ہے دل ممتا کا, بانٹ نہ لینا یہ دالان چوبارے گھر کے. لمحہ بھر روشنی آتی ہے چلی جاتی ہے, لمحہ بھر روشنی آتی ہے چلی جاتی ہے. کم کمے کون بجھا دیتا ہے سارے گھر کے. چینیاں ہیں سانسیں رکی ہیں تنہائیوں میں تیری کمی ہے. بے چینیاں ہیں سانسیں رکی ہیں تنہائیوں میں تیری کمی ہے. آنکھوں میں آنسو تھمتے نہیں ہیں, کیسے ہے یہ پل کٹتے نہیں ہیں.
दिला हंजुआनो रो मता बेखलेन लोग दिला हंजुआनो रो मता बेखलेन लोग देखे प्यार नहारे हासे मंदिले हुदारे देखे प्यार नहारे हासे मंदिले हुदारे उच्चा न हो प्यार दा दुख लबते न आवे पावे जिंद मुक जावे उच्चा न हो प्यार दा दुख लबते न आवे पावे जिंद मुक जावे हथी पाइए जुदाई मैं रुस गई खुदाई हथी पाइए जुदाई मैं रुस गई खुदाई तेरी हौसला खुदाया डाडा औखा वेलाया तेरी हौसला खुदाया डाडा औखा वेलाया ऊंचा ना हो प्यार दा तुखे लबते आवे पावे जिंद मुक जावे तुखे लबते आवे पावे जिंद मुक जावे ऊंचा ना हो प्यार दा तुखे लबते आवे पावे जिंद मुक जावे जान दीवारी ते सजाओ मैं दिशगना दिलाओ जान दीवारी ते सजाओ मैं दिशगना दिलाओ असां मुड़ने जयाना साडा दूर दिखाना असां मुड़ने जयाना साडा दूर दिखाना ऊंचा न होवे प्यार दा तुखे लबते आवे पावे जिंद मुक जावे तुखे लबते आवे पावे जिंद मुक जावे ऊंचा न होवे प्यार दा तुखे लबते आवे पावे जिंद मुक जावे जी हाँ जनाब, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त आन पहुंचा इजाजत लेने का। 3:44 हुए जाते हैं और मैं हूँ आपको मेजबान सज्जाद खान। बज़्म सुखन ऊंचा शौक, ये जो बज़्म सुखन है और ये जो प्रोग्राम का टाइटल है कि महफिल है बज़्म सुखन है, ऐसा ही है, लेकिन जो मेरी हद तक बात है वो इसमें बज़्म सुखन वाली कोई बात है नहीं, बज़्म वाली बात नहीं है इसमें, मुझे लगता है ऐसा। बस अपने दिल की बात करके आपके साथ चला जाता हूँ, इस सोच के साथ कि शायद बहुत सारी चीज़ों का अल्लाह ना करे आपको वैसा एक्सपीरियंस हो जैसा जिंदगी में मुझे एक्सपीरियंस है। यह ऑब्जर्वेशन होती है, अपनी अपनी तजर्बा होता है, मुशाहिदा होता है, और कुछ ऐसे तजर्बात होते हैं, इससे उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं। होता यह है कि अगर बचपन से ऐसा माहौल हो तो शायद मैं आपको दिल की बात ना बता सकूं,
ساری بات تو ممتاز مفتی نے بھی کہا تھا کہ ساری بات ساری نہیں ہوتی. تو ساری بات تو ناممکن سی بات ہے کہ انسان ساری بات لفظوں میں کسی کو بھی بتا دے. ساروں کو نہیں, کسی ایک کو بھی نہیں بتا سکتا. جی ہاں, یہ میرا تجربہ ہے. ساری بات آپ ماں کو نہیں بتا سکتے, باپ کو نہیں بتا سکتے, ہم سفر کو نہیں بتا سکتے, دوست کو نہیں بتا سکتے. تو ساری بات تو شاید آپ اپنے آپ سے بھی نہیں کر سکتے. بات تب بھی ہو جائے گی, اجازت لینے کا ٹائم ہے. لیکن یہ بزم سخن نہیں ہے. یہ صرف میں اپنی باتیں کر کے آپ سے, مجھے پتا ہے کہ آپ نظر نہیں آ رہے. جس کمرے سے میں پروگرام کرتا ہوں وہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے, ایک بہت بڑا اسٹوڈیوز ہے, ایک مائک لگا ہوا ہے اور اکیلے بات کرنا ہے. تو شاید مجھے ڈر نہیں لگتا کہ رسپانس کیسا ہوگا, آپ کیا کہیں گے. کوئی سامنے بیٹھا ہو تو شاید وہ کوئی زبان سے یا کبھی کبھی آپ جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو باڈی لینگویج سے, آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ دوسرے پہ بھاری پڑ رہی ہے. تو ایسا کوئی سلسلہ یہاں پہ ہوتا نہیں ہے. تو ساری جو بات ہے جو بیان کی جا سکتی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. اجمی صاحب نے لکھا تھا کہ میں ریگ صحرا ہوائے رقصاں کے رحم پر ہوں اور ایک وحشت کے دائرے سے گزر رہا ہوں, مگر یہ سورج جو دور بینی کے سارے آداب جانتا ہے, مگر یہ سورج جو دور بینی کے سارے آداب جانتا ہے, اسے خبر ہی نہیں کہ میری مسافتوں کا مال کیا ہے, میرا جنوب و شمال کیا ہے. ہر ایک جانب بکھر بکھر رہا ہوں, غبار ہونے کے مرحلے سے گزر رہا ہوں. اور جاتے جاتے آپ کو چند الفاظ اجمی صاحب کی یہ کہ شجر کٹنے سے پہلے بددعا دیتے ہیں منظر کو, شجر کٹنے سے پہلے بددعا دیتے ہیں منظر کو. ہوا کی سسکیاں دیواریں گریا پر عبارت ہیں, وہ شاخیں کٹ گئیں جن میں پرندے حمد کرتے تھے. زمین اب تنگ ہوتی جا رہی ہے, فضاؤں میں دھوئیں کا زہر بڑھتا جا رہا ہے. جہاں تک شہر بڑھتا جا رہا ہے خدا کا قہر بڑھتا جا رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جمعۃ المبارک تک رہے تو آپ سے ملاقات ہوگی, بات بھی ہوگی, آپ میری آواز سن سکیں گے. اور اگر زندگی نے وفا کی اور میرے رب کا اختیار رہا تو آؤں گا. تب تک کے لیے اجازت. تو بہت سا خیال رکھیے گا. اب ہواؤں کا اشارہ ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں. ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਬੈਠੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂ ਰੱਜਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਬੈਠੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂ ਰੱਜਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ. सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, सो
सतावे रात नींद ना आवे तेरी याद सतावे रात नींद ना आवे दिने कां कुरलावे गल दस दाना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना बैठी जावां तेरे कोल रूह रजदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना ਦੇ ਬੂਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਖੂਵੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਬੂਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਖੂਵੇ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਸੀਵਾਂ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਸੀਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ तेरी आस ते मैं जीवा तेरी आस ते मैं जीवा जावा सोहणिया दे बूवे भावें सट्टे विच खूवे जावा सोहणिया दे बूवे भावें सट्टे विच खूवे तैनू मिलना जरूरे दिल टलदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना बैठी जावां तेरे कोल रूह रजदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना Why do mothers love their children so much?